نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق الله مولانا العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست منے عینی رائے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد حافظ الابدان وشفائها طب القلوب دوائها نور الابصار وضیائها آلہ صحبہ بارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہم ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان کیا ہے اور ایمان والوں کی کیا شان ہے اور ایمان والوں کی کیا بات ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے سنیے. مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان والے وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو دل و جان سے مانتے ہیں. اور کیسا مانتے ہیں؟ جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو کہتا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایپلیکیبل ہے صرف اہل سنت والجماعت پر. اس کا مصداق جو ہے وہ صرف اہل سنت والجماعت ہیں جو حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تعظیم کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں. اور یہی جو ہے ایمان جو ہے وہ بیس ہے ہر نیکی کی، ہر عمل کی. اور ایمان کی جان محمد الرسول اللہ کی محبت ہے، اور ایمان جو ہے وہ ہر نیکی کی جان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایڈریس کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پھر ہم کو بتایا جمعے کی فضیلت، ہم کو بتائی قرآن کریم میں. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، نہ مٹنے والا کلام ہے، اللہ نے اس میں جمعہ کا بھی ذکر کیا اور اذان جمعہ کا بھی ذکر کیا اور جمعے کے خطبے کا بھی ذکر کیا اور جمعے کی نماز کا بھی ذکر کیا. یہ قرآن، یہ جمعے کی فضیلت ہے. فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو، جب جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے چل پڑو. اور وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، دنیا کے کام چھوڑ دو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ سعی سے مراد دوڑنا نہیں ہے، بلکہ سعی سے مراد ہے العمل والذهاب. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک عنہ نے صحیح کی تفسیر یہ فرمائی کہ العمل والذهاب، کہ اس کے لیے جو ہے تیاری کرے. جب اذان اول ہو جائے اس وقت سے لے کر کے جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے تک سارے دنیا کے کام جو ہیں وہ حرام ہیں. چنانچہ حدیث میں آیا، حضرت ابن عباس نے فرمایا وَتَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا، تمام دنیا کی صناعتیں اور تمام دنیا کے کام جو ہیں اور تمام دنیا کے جو کام ہیں
وہ سب کے سب حرام ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ بیچنا اور خریدنا اور یہ جو ہے سیل اینڈ پرچیز یہی حرام ہے، بلکہ سارے دنیا کے کام حرام ہیں۔ کب؟ جب اذان اول ہو جائے، پہلی اذان ہو جائے۔ اور جمعہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ جو شہر میں رہتے ہوں۔ اسی لیے دوسری حدیث بخاری شریف کی ہے کہ فرمایا کہ اگر اذا كنت في قرية جامعة، جبکہ تو کسی بڑے شہر میں ہو، جبکہ تو شہر میں ہو تو تیرے اوپر جو ہے جمعے کی حاضری واجب ہے، چاہے تم نے اذان سنی ہو یا نہ سنی ہو۔ اور یہ جمعے کی فضیلت ہے۔ حضور صلی والسلام نے فرمایا، ہم لوگوں کی فضیلت بھی بتائی اور جمعے کی فضیلت بھی بتائی۔ سرکار نے فرمایا، نحن الآخرون السابقون، ہم آئے زمانے کے اعتبار سے پیچھے، لیکن کل قیامت میں ہم سب سے آگے رہیں گے۔ کس کے صدقے میں؟ یہ کس کے طفیل سے، کس کے وسیلے سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے وسیلے سے، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم سب سے پیچھے آئے، لیکن فضل میں، مرتبے میں سب سے اونچے ہیں، سب سے آگے ہیں۔ ہمارا نبی جو ہے اگلے نبیوں سے آگے ہے، تو اس نبی کی امت جو ہے وہ بھی اگلی امتوں سے آگے رہے گی۔ فرمایا، بَعْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ان کو یعنی یہودیوں کو، نصرانیوں کو توریت اور انجیل جو ہے وہ ہم سے پہلے کتاب عطا کی گئی، لیکن ایک بات جو ہے وہ سب کے اوپر فرض کی گئی، یہودیوں پر بھی، مسلمانوں پر، نصرانیوں پر بھی اور مسلمانوں پر بھی۔ وہ کیا تھا کہ ایک دن معین کر لو جس میں تم سب جو ہے اکٹھے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو۔ تو کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ جمعہ جو ہے وہ خاص محمد الرسول اللہ کی امت کی اسپیشلٹی ہے۔ یہ خاص جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو ہے اللہ کا گفٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہم کو اور ان کو سب کو کہا کہ ایک دن مقرر کر لو۔ پھر کون سا ایگزیکٹ جو ہے دن تھا، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس کے طرف جو ہے ہم کو ہدایت فرمائی۔ تو ہم نے جو ہے جمعہ کو اختیار کیا، نصرانیوں نے جو ہے سنڈے کو اختیار کیا، اور یہودیوں نے، جیوز نے جو ہے سیٹرڈے کو اختیار کیا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا کو بنانا شروع کیا، آسمان و زمین کو بنانا شروع کیا، تو اتوار سے بنانا شروع کیا اور ہفتے کے دن جو ہے ساری دنیا کو پیدا فرما دیا۔ ساری دنیا کی پیدائش جو ہے اور ساری دنیا کو جو ہے وہ دنیا کو وجود میں لانے کا کام جو ہے ہفتے کے دن جو ہے ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہفتے کا دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا جو ہے انہوں نے مقرر کیا۔ یہودی نصرانیوں نے اس لیے جو ہے اللہ کی عبادت کا دن مقرر کیا اتوار کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کی پیدائش جو ہے اسی دن شروع کی تھی۔ لیکن مسلمانوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جمعہ ملا اس وجہ سے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلا انسان حضرت آدم اسی دن جمعے کے دن پیدا ہوا۔ اور یہ بھی جو ہے وہ جمعے کی ایک فضیلت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جمعہ کی فضیلت جو ہے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے طفیل میں ملی ہے، اور یہ جمعے کی فضیلت جو ہے ہم کو حضرت آدم علی نبینا والصلاۃ والتسلیم کے طفیل میں ملی ہے کہ یہ ان کی پیدائش کی ایک یادگار ہے۔ ایک حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ اسی دن حضرت آدم پیدا ہوئے، اسی دن حضرت آدم جنت سے اتارے گئے، اسی دن حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے، اسی دن حضرت آدم دنیا سے تشریف لے گئے، اور اسی دن جو ہے لوگوں کی روحیں جو ہے آپس میں ملاقاتیں کرتی ہیں، اور اسی دن جو ہے قیامت قائم ہوگی، پھر اسی دن لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جمعے کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اور
جمعے کے فضائل میں سے یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن جو ہے خوب پاک و صاف ہو جائے، حجامت بنوائے، مونچھیں اپنی جو ہے ترشوائے اور اپنے حجامت بال وغیرہ جو ہے اپنے بنوائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نہائے اور تیل لگائے اور خوشبو لگائے، اور پھر جو ہے اگر وہ پہلی ساعت میں جو ہے جمعے کی آ جائے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے جو ہے ایک بڑا جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو دوسری ساعت میں آئے وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے جو ہے وہ چتکبرا اور سینگ والا میڈھا جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو تیسری ساعت میں آئے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی راہ میں جو ہے ایک مرغی قربان کی۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ وہ مسجد میں حاضر ہو اور دو آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان دونوں کو جو ہے وہ متفرق نہ کرے، صف کو توڑے نہیں، جہاں اس کو جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے، اور پھر خطیب کے قریب ہو، خطبہ دینے والے کے قریب ہو کر کے وہ بیٹھے اور چپ چاپ بیٹھے۔ تو فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے جو ہے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے جو ہے وہ جمعے کی فضیلت ہے۔ اور جمعہ کے دن جو ہے سرکار نے فرمایا کہ ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل فرض ہے، غسل اس کا جو ہے فرض ہے۔ یعنی فرض ہے کیا مطلب ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی اس کا کرنا جو ہے شریعت میں بہت زیادہ مؤکد ہے، اس سے فرضیت مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جمعے کے دن نہا لیں تو یہ اچھا ہے، اگر نہ نہائے تو اس صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک قابل ملامت فعل ضرور ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے زمانے میں ایک صحابی جو ہے جب تشریف لائے، جمعے میں حاضر ہوئے تو ان کو جو ہے کچھ دیر ہو گئی، تو فرمایا کہ آج آپ اس وقت آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کچھ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھا جو میں جلدی سے نہیں اس کو جو ہے نپٹا نہیں سکا، تو پھر میں نے کچھ نہیں کیا، جلدی جلدی میں نے وضو کیا اور میں آ گیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے جو ہے اعتراض کے طور پر فرمایا اور وضو بھی، اور تم نے نہیں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے کہ جمعے کے دن جو ہے غسل کرو؟ تو صحابی کے فعل سے معلوم یہ ہوا کہ یہ غسل جو فرض فرمایا گیا ہے اس سے فرضیت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ جو غسل فرض ہوتا تو ہرگز وہ صحابی جو ہے غسل کیے بغیر جو ہے مسجد میں نہیں آتے۔ انہوں نے جو ہے غسل کو چھوڑا اور وضو کیا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ غسل فرض نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب شروع اسلام کا زمانہ تھا تو مسجد جو ہے چھوٹی تھی اور چھت جو ہے اس کی نیچی تھی، اور لوگ جو ہے وہ موٹا کپڑا پہنتے تھے، اون کا کپڑا پہنتے تھے، اور لوگوں کا حال جو ہے وہ ایسا تھا کہ بہت زیادہ تونگر اور بہت زیادہ مالدار لوگ نہیں تھے، درویش قسم کے لوگ تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ گرمی سخت پڑتی تھی تو لوگوں کے بدن سے بدبو آتی تھی، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس صورت میں جو ہے یہ فرمایا کہ نہا لے آدمی اور اپنے بدن میں جو ہے خوشبو لگا لے تاکہ اس کے بدن سے کوئی ایسی بدبو نہ آئے جو دوسرے کو تکلیف کا سبب پہنچ ہو۔ اس لیے جو ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سرکار نے جو فرمایا وہ شروع زمانے میں غسل فرض تھا، بعد میں جب اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو وسعت عطا فرما دی تو اب یہ اختیار دے دیا گیا کہ غسل کرو تو بہتر ہے، سنت ہے، اور اگر غسل نہیں کرتے ہو تو اس وقت جو ہے کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی تم سے مواخذہ نہیں ہے۔
یہ چند باتیں میں نے آپ کو جمعے کی فضیلت اور جمعے کے احکام میں بتا دی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اہل سنت پر، مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے، اور جمعے کی فضیلت اور جمعے اور اللہ تبارک و تعالی کے جو ایام ہیں ان میں جو ہے کثرت عبادت اور کثرت خیرات سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو نوازے اور اچھی توفیق عطا فرمائے. میں نے آیت کریمہ تلاوت کر دی، جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مخاطب کر کے ان کو ایک حکم دیا ہے. وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان کہی جائے تو اللہ کا ذکر سننے کے لیے چل پڑو، اور اپنے بزنس کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اس آیت کریمہ سے جمعہ کی دن کی اہمیت معلوم ہوئی. اس کی اہمیت کے لیے اور تمام دنوں پر اس کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں، اس کلام میں جو کبھی فنا نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا، اس کلام میں جمعہ کے دن کا ذکر فرما دیا، اور جمعے کی اذان کا بھی ذکر فرمایا اور نماز کا بھی ذکر فرمایا، اور اتنا یہ اہتمام فرمایا کہ جمعے کے دن امام جمعے کی نماز سے پہلے جو خطبہ پڑھتا ہے اس کے لیے یہ صاف صریح حکم فرما دیا کہ جب اذان ہو جائے تو اس وقت تم کو دنیا کے کاروبار میں لگے رہنا جائز نہیں ہے، اور 1 منٹ کی بھی تاخیر کرنا حرام ہے. اذان، پہلی اذان پکاری جائے اور تم ریڈی ہو، تیار ہو، تو فوراً خطبے کے سننے کے لیے حاضر ہو جاؤ. ہم کو جو ہے مستعد کر دیا گیا، ریڈی کر دیا گیا کہ خطبے کو سننے کے لیے جو ہے حاضر ہو جاؤ پہلے سے. اور جمعے کے دن مسجد میں پہلے آنا جو ہے یہ بڑے ثواب کی بات ہے. بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. سرکار ابد قضا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو جمعہ کے دن جلدی اٹھے، جلدی اٹھنا تو صبح کے کو جلدی اٹھنا یہ تو مسلمان کی ڈیوٹی ہے، ہر دن کی ڈیوٹی ہے، اور ہر دن جلدی اٹھنا فضل کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے. لیکن جمعے کی کچھ خصوصیت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن جلدی اٹھے اور جلدی جلدی سارے اپنے کام نپٹائے اور جمعہ کے دن خود بھی نہائے اور اپنے اہل خانہ کو نہلوائے، یعنی اہل خانہ سے
جو ایک کانٹیکٹ ہے پرمیسیبل، جس کی شریعت سے اجازت ہے، جمعہ کے دن جمعہ کی شب میں وہ کانٹیکٹ بھی ثواب کا کام ہے. سرکار فرماتے ہیں خود بھی نہائے اور اہل خانہ کو نہلوائے اور پھر وہ جمعہ کے دن جلدی چل پڑے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کی 10 برائیاں دور فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے لکھتے رہتے ہیں کہ کون مسجد میں پہلے آیا، پھر کون پہلے آیا، پھر کون پہلے آیا، یہاں تک کہ جب مسجد جو ہے بھر جاتی ہے اور امام خطیب خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو یہ خطبے کا اتنا اہتمام جو ہے آیت کریمہ میں کیا گیا اور حدیث پاک سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. حدیث میں آیا کہ فرشتے جن کا کام جو ہے وہ لکھنا ہے، وہ کبھی بندوں کے نامہ اعمال لکھنے سے جو ہے وہ توقف نہیں کرتے، ہمیشہ بندوں کے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں. اس وقت جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو یہ اپنے صحیفوں کو، اپنے بکس کو یہ لپیٹ لیتے ہیں اور امام کے قریب بیٹھتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ امام کے قریب بیٹھنا جو ہے یہ فرشتوں کی سنت ہے اور جلدی آنا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ فرشتوں کی سنت ہے. اور امام کے قریب بیٹھ کر کے اپنا وہ کام موقوف کر دیتے ہیں اور جب وہ خطبہ شروع کرتا ہے تو ہماتن گوش ہو کر کے، خاموش ہو کر کے اس کے خطبے کو سنتے ہیں. تو خطبے کو سننے کا یہ ادب بھی ہے اور یہ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی بھی ہے کہ جب خطبہ شروع ہو تو خطبے کے سننے کے لیے جو ہے پہلے سے حاضر ہوں. اسی لیے جو ہے مستعد کیا گیا اور یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں علماء کہ اذان اول ہو جانے کے بعد جو ہے اب جائز نہیں ہے کہ دیر لگائے. تیار ہو گیا ہے تو فوراً مسجد میں آئے بلا تاخیر، اور اگر تیار نہیں ہوا ہے تو جلدی سے تیاری کر کے جو ہے مسجد میں حاضر ہو جائے. بہت سے لوگ یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اب دوسری اذان ہوگی تو ہم چلیں گے، اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ امام خطبے کے لیے کھڑا ہوا ہے، خطبے کے لیے بیٹھ گیا ہے یا خطبہ دے رہا ہے تو مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں، اور پھر جب مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو آئے پیچھے اور چاہتے ہیں کہ ہم کو آگے جگہ ملے. جہاں آدمی پہنچا، جس جگہ اس کو جگہ ملی، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہیں پر وہ بیٹھ جائے اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن گردنیں پھلانگے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی گردن کو پل بنا دے گا کہ لوگ اس سے پھلانگ کر کے جائیں گے. اور صف کا مسئلہ اس ہے کہ اس صف میں خلل اور جگہ چھوٹنا نہیں چاہیے، اور ایک صف پوری ہو جائے پھر دوسری صف بنائی جائے، پھر تیسری صف بنائی جائے. تو اگر صف کے اندر اگر کسی نے خلل چھوڑ دیا، بیچ میں جگہ ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ جو کسی صف کو ملائے اللہ تبارک و تعالی اس کو ملائے، اور جو کسی صف کو منقطع کرے، حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو منقطع کرے. اور تسویت صفوں کو برابر کرنا جو ہے یہ اتنا اہم کام ہے کہ اگر صف میں فرجہ، درمیان میں جگہ چھوٹی ہوئی ہے تو اب حکم یہ ہے وہی شخص جو پیچھے آیا، جس کو گردن پھلانگنا حرام ہے،
اب اس صورت میں جب وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے جگہ چھوٹی ہوئی ہے تو شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے اور اس کو حکم ہے کہ وہ گردن پھلانگ کر کے آئے اور جو صف میں جگہ چھوٹی ہوئی ہے اس کو بھر دے، اس لیے کہ اگلی صف والوں نے اپنی حرمت کو خود ختم کیا۔ یہ چند احکام خطبہ اور صف کے احکام جو ہے وہ میں نے بیان کر دیے، اور یہ جو خطبے کی اہمیت ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، خطبے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ یہ فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر کے سنو، اس کو سننے کے لیے پہلے سے مستعد رہو، وَأَنصِتُوا، اور جب پڑھا جائے، پڑھ رہا ہو قاری تو چپکے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہو۔ مفسرین کرام اس جگہ پر فرماتے ہیں کہ یہ آیت بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطبے میں اتری، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے بارے میں اتری، اور صحیح یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے جو ہے یہ دونوں موقع پر اتری ہے، اور اس آیت کریمہ سے جو ہے اس کے مفہوم سے، ظاہری مفہوم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت خطبے کے دوران ہو یا خطبے کے باہر ہو یا نماز میں ہو، اس کا ادب یہ ہے کہ آدمی جو ہے کان لگا کر کے اس کو سنے اور اس کی تلاوت کے دوران جو ہے وہ خاموش بیٹھا رہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ آیت درود پڑھی جاتی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جب ابھی قاری علی النبی پر پہنچا تو بہت سے لوگ جو ہے درود شریف زور سے پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے کہیں اور جگہ رواج ہے کہ حق نبی کا نعرہ لگاتے ہیں، تو حق نبی جو ہے وہ برحق ہے، حق نبی کہنا برحق ہے، نبی ہمارے برحق ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن اس موقع پر ہم کو یہ حکم نہیں ہے کہ ہم قراءت کے دوران جو ہے کوئی آواز نکالیں، بلکہ قرآن نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم خاموشی سے سنیں اور ہمتن گوش ہو کر کے سکوت اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں اور قرآن کریم کو سنتے رہیں۔ اسی لیے جب درود کی آیت پڑھی جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ زبان سے درود پڑھنا جو ہے اس صورت میں منع ہے، بلکہ دل سے جو ہے درود پڑھے۔ اسی طور پر اگر خطبے میں سرکار کا نام آ جائے تو دل میں درود بھیجے، اور زبان سے جو ہے درود یا ذکر وغیرہ جو ہے وہ خطبے کے دوران جو ہے پڑھنا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطبے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو قرآن کا اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہتمام کیا کہ جب ابھی خطیب نے قرآن پڑھا نہیں ہے لیکن پہلے سے ہم کو مستعد کر دیا گیا کہ ہم کو معلوم ہے کہ خطیب قرآن پڑھے گا، اس وجہ سے ہم کو مستعد کر دیا گیا کہ تم اس خطبے کے دوران جو ہے بولو مت، بات مت کرو، اور یہاں تک کہ بھلائی کا حکم دینا یہ بڑا کام، اچھا کام ہے، اور یہ ایک ڈیوٹی ہے مسلمان کی۔ اگر سمجھتا ہے کہ میرے کہنے سے جو ہے وہ کام کرے گا، اچھا کام کرے گا اور برائی سے رک جائے گا، تو اس پر فرض ہے کہ اس کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ لیکن دوران خطبہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر خطیب جو ہے خطبہ دے رہا ہے اور اس صورت میں تم نے یہ کہا دوسرے شخص سے جو تمہارے برابر بیٹھا ہوا ہے اور تم نے اس سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تو حدیث میں فرمایا فقط لغوتا، تو نے بیکار بات کی، ہاں اشارے سے اس کو خاموش رہنے کا حکم دے، اور خطبے کے دوران جو ہے وہ خاموشی سے سنتا رہے اور خاموشی ہمتن گوش ہو کر کے خطبہ سنتا رہے اور سکون کے ساتھ بیٹھا رہے۔ یہی حکم جو ہے قریب والے کا بھی ہے اور یہی حکم جو ہے دور والے کا بھی ہے۔ اب تو لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہو گیا ہے، لاؤڈ اسپیکر سے جو ہے آواز دور تک پہنچ جاتی ہے، پہلے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا تو بھی یہ حکم تھا اور آج بھی یہ حکم ہے کہ بائی دا وے اگر لاؤڈ اسپیکر کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے یا مشین فیل ہو گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطیب جو ہے وہ خطبے میں مشغول ہے، آپ کو معلوم ہے کہ خطیب امام جو ہے خطبہ دے رہا ہے، تو اس صورت میں دور والوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ
بیٹھے رہیں، اور لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جو ہے اذان میں اور خطبے میں جو ہے کیا جائے گا، اس کا استعمال اذان میں اور خطبے میں جائز ہے، اور نماز جو ہے وہ نہایت احتیاط کا محل ہے۔ نماز کے اندر جو ہے ہمارے علماء کرام، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حافظ ملت سید العلماء مولانا سید علی مصطفیٰ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان صاحب، اور بکثرت علماء اہل سنت والجماعت کا یہ فتویٰ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جو ہے وہ نماز میں جائز نہیں ہے۔ اب جہاں پر رواج پڑ گیا ہے تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ مبلغ بیچ میں جو سنی صحیح العقیدہ متقی پرہیزگار اور جس کی ادائیگی صحیح ہو، وہ بیچ میں کھڑے ہو کر کے امام کی تکبیرات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی تکبیر کہتا رہے، تاکہ امام کی نقل و حرکت مبلغ کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہو جائے، اور لوگ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر ریلائی نہ کریں، اس پر اعتماد نہ کریں، تو اس صورت میں ان لوگوں کی نماز جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ یہ چند مسائل میں نے بیان کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے حسن عمل کی۔ آئے زمانے کے اعتبار سے پیچھے، لیکن کل قیامت میں ہم سب سے آگے رہیں گے۔ کس کے صدقے میں؟ یہ کس کے طفیل سے، کس کے وسیلے سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے وسیلے سے، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم سب سے پیچھے آئے، لیکن فضل میں، مرتبے میں سب سے اونچے ہیں، سب سے آگے ہے۔ ہمارا نبی جو ہے اگلے نبیوں سے آگے ہے، تو اس نبی کی امت جو ہے وہ بھی اگلی امتوں سے آگے رہے گی۔ فرمایا بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، ان کو یعنی یہودیوں کو، نصرانیوں کو توریت اور انجیل جو ہے وہ ہم سے پہلے کتاب عطا کی گئی، لیکن ایک بات جو ہے وہ سب کے اوپر فرض کی گئی، یہودیوں پر بھی، مسلمانوں پر، نصرانیوں پر بھی اور مسلمانوں پر بھی۔ وہ کیا تھا کہ ایک دن معین کر لو جس میں تم سب جو ہے اکٹھے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو۔ تو کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ جمعہ جو ہے وہ خاص محمد الرسول اللہ کی امت کی اسپیشلٹی ہے، یہ خاص جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو ہے اللہ کا گفٹ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہم کو اور ان کو سب کو کہا کہ ایک دن مقرر کر لو۔ پھر کون سا ایگزیکٹ جو ہے دن تھا، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس کے طرف جو ہے ہم کو ہدایت فرمائی، تو ہم نے جو ہے جمعہ کو اختیار کیا، نصرانیوں نے جو ہے سنڈے کو اختیار کیا، اور یہودیوں نے، جیوز نے جو ہے سیٹرڈے کو اختیار کیا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا کو بنانا شروع کیا، آسمان و زمین کو بنانا شروع کیا، تو اتوار سے بنانا شروع کیا، اور ہفتے کے دن جو ہے ساری دنیا کو پیدا فرما دیا۔ ساری دنیا کی پیدائش جو ہے اور ساری دنیا کو جو ہے وہ دنیا کو وجود میں لانے کا کام جو ہے ہفتے کے دن جو ہے ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہفتے کا دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا جو ہے انہوں نے مقرر کیا۔ یہودی نصرانیوں نے اس لیے جو ہے اللہ کی عبادت کا دن مقرر کیا اتوار کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کی پیدائش جو ہے اسی دن شروع کی تھی۔ لیکن مسلمانوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جمعہ ملا اس وجہ سے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو سب سے پہلا انسان حضرت آدم اسی دن جمعے کے دن پیدا ہوا۔ اور یہ بھی جو ہے وہ جمعے کی ایک فضیلت ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جمعہ کی فضیلت جو ہے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے طفیل میں ملی ہے، اور یہ جمعے کی فضیلت جو ہے ہم کو حضرت آدم علی نبینا والصلاۃ والتسلیم کے طفیل میں ملی ہے، کہ یہ ان کی پیدائش کی ایک یادگار ہے۔
ایک حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ اسی دن حضرت آدم پیدا ہوئے، اسی دن حضرت آدم جنت سے اتارے گئے، اسی دن حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے، اسی دن حضرت آدم دنیا سے تشریف لے گئے، اور اسی دن جو ہے لوگوں کی روحیں جو ہے آپس میں ملاقاتیں کرتی ہیں، اور اسی دن جو ہے قیامت قائم ہوگی، پھر اسی دن لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جمعے کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اور جمعے کے فضائل میں سے یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن جو ہے خوب پاک و صاف ہو جائے، حجامت بنوائے، مونچھیں اپنی جو ہے ترشوائے، اور اپنے حجامت بال وغیرہ جو ہے اپنے بنوائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نہائے اور تیل لگائے اور خوشبو لگائے، اور پھر جو ہے اگر وہ پہلی ساعت میں جو ہے جمعے کی آ جائے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے جو ہے ایک بڑا جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو دوسری ساعت میں آئے وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے جو ہے وہ چتکبرا اور سینگ والا میڈھا جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو تیسری ساعت میں آئے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی راہ میں جو ہے ایک مرغی قربان کی، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ وہ مسجد میں حاضر ہو اور دو آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان دونوں کو جو ہے وہ متفرق نہ کرے، صف کو توڑے نہیں، جہاں اس کو جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے، اور پھر خطیب کے قریب ہو، خطبہ دینے والے کے قریب ہو کر کے وہ بیٹھے اور چپ چاپ بیٹھے، تو فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے جو ہے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے جو ہے وہ جمعے کی فضیلت ہے۔ اور جمعہ کے دن جو ہے سرکار نے فرمایا کہ ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل فرض ہے، غسل اس کا جو ہے فرض ہے۔ یعنی فرض ہے کیا مطلب ہے کہ یہ واجب ہے